السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہماری حدیث 61 پر گفتگو چل رہی تھی۔ اور اس میں موضوع ہے اذان کا۔ کچھ باتیں ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اذان کا حکم یہ مدینہ میں آیا۔ 62 ہے، 61 پڑھ لی تھی لیکن مسائل رہتے تھے، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اذان سے پہلے کون سے الفاظ ادا کیے جاتے تھے؟ الصلاۃ جامعۃ، یہ الفاظ ادا کیے جاتے تھے۔ مسجد نبوی کے 2 مؤذن تھے، مسجد نبوی کے 2 مؤذن تھے۔ کیا نام ہے ان کے؟ ایک تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبداللہ بن ام مکتوم۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مکہ کے ایک مؤذن کا نام میں نے بتایا تھا آپ کو، مکہ کے مؤذن ابو محذورہ، لکھا ہوا ہے آپ نے، لگتا ہے تاسیس پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ۔ سب کو آ رہی ہے، آپ کو آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اذان کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، تو کیا حکم ہے اذان کا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک اور امام شافعی، ان کا کہنا ہے اذان فرض کفایہ ہے۔ ان ائمہ ثلاثہ کا موقف ہے اذان فرض کفایہ ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ یہ فرض عین کا مطلب ہے ہر شخص نے وہ ادا کرنا ہے، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی دے دے تو بقیہ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اذان کا تعلق عورت کے ساتھ نہیں ہے، اذان صرف للرجال، مردوں کے لیے ہے۔ دینا سننا تو مرد نے بھی، عورت نے بھی۔ عورت نے اذان جب ہو رہی ہے تو سر پہ کپڑا رکھ لینا ہے اور اذان ہوتے ہی اتار دینا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان مرد نے بھی سننی ہے، اذان عورت نے بھی سننی ہے، اذان کا جواب دونوں نے دینا ہے۔ اذان دینی صرف مرد نے ہے، للرجال۔ ہاں، اب ان کا بھی بتاتے ہیں۔ ایک اور جو میں نے یہ بات کہی نا کہ صرف للرجال، مردوں کے لیے ہے، یہ ایک روایت ہے سنن بہقی کے اندر جس میں کہ لیس علی النساء اذان ولا اقامت، عورتوں کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، سنن بہقی کے اندر ہے۔ عورت نہ اذان کہے گی نہ اقامت کہے گی، بلا اذان بلا اقامت وہ نماز پڑھے گی، اور اگر اس نے جماعت کرانی ہے عورتوں کو ہی، کبھی کبھار ایسا کر سکتی ہے، وہ عورتیں بہت زیادہ جمع ہو گئی ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہ رہی ہیں، مرد موجود نہیں ہے، کوئی ایک خاتون نماز پڑھا دے، لیکن اس کے لیے کیا وہ بیچ میں ہی کھڑی ہوگی، تو اذان اور اقامت کے بغیر ہی جماعت ہوگی وہ۔ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اذان سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ جو حدیث ہے نا، جو اس باب کی پہلی حدیث ہے،
یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں واجب ہے، جو کہتے ہیں نا اذان واجب ہے، یہ دلیل ہے ان لوگوں کی، کیونکہ یہاں امیرہ، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ امیرہ، کہ حکم دیا گیا اذان کا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی قافلہ آتا تھا واپس جاتا تو آپ کہتے تھے کہ تم میں سے کوئی ایک اذان دے دے اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ نماز پڑھا دے. اس کا مطلب یہ 2 افراد آئیں، 2 سے زائد آئیں، ایک جماعت کا حکم دیتے تھے اور دوسرا اذان کا حکم دیتے تھے. قافلے، ہاں کافر نہیں، قافلے. ٹھیک ہے. جی جی، جہاں بھی آپ جائیں ایک شخص اذان دے، جماعت کرائے. اس حدیث کے جو مسائل ہیں وہ مسائل میں آپ کو لکھواتا ہوں. اگر اذان ہو چکی ہے نا تو کفایت کر جائے گی. ہاں پھر کفایت کر جائے گی. مسائل لکھیں، مسائل الحدیث. عورتیں جماعت کیسے کرائیں گی؟ جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں گی؟ جیسے وہ اکیلے پڑھتی ہیں ایسی جماعت کے ساتھ پڑھیں گی، لیکن شرط یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے پیچھے، امام سے آگے نہیں بڑھ سکتی. امام آگے اور یہ پیچھے پیچھے ہوں گے. شیخ جی، آپ نے جو امام ابو حنیفہ کا جو موقف کہا ہے تو ان کے مطابق اگر وہ اذان نہ دیں تو بھی نماز پڑھ جی سکتے جی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں فرض نہیں ہے یہ. صحیح. مکہ کے مؤذن کا نام دہرا دوں، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ. اچھا، مسائل الحدیث میں نمبر 1 پہلا مسئلہ ہے اذان اور اقامت واجب ہیں. اذان اور اقامت مردوں کے لیے واجب ہے. کسی ایک کی اذان اور اقامت کفایت کر جائے گی. ہاں، جب عورتیں آپس میں نماز پڑھ رہی ہوں باجماعت تو یقیناً جو ایک جماعت کرا رہی ہے وہ سری نمازیں سری ہوگی، جہری نمازیں جہری ہوں گی. تو اذان اور اقامت کیا ہے؟ واجب ہے مردوں کے لیے. کوئی ایک اذان اور اقامت کہے گا تو یہ کفایت کر جائے گی. نمبر 2، اذان کے کلمات 2 بار، اذان کے کلمات 2 بار اور اقامت 1 بار. کہنا مسنون ہے. اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے کسی وجہ سے تو اذان اور اقامت دونوں گھر میں دی جائیں. مسنون، جی سنت. کیونکہ اذان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں. کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ کرتے ہیں گھر میں اذان دے رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں اذان دے رہے ہوتے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ پتہ نہیں کس کو بھگانے کے لیے. قبرستان میں اذان دینا یا گھر میں دم کے لیے اذان دینا یہ مسنون نہیں ہے. نماز کے لیے اذان دینا یہ مسنون ہے. بچے کے کان میں بھی اذان دی جا سکتی ہے، گنجائش ہے. بس وہ متعدد ضعیف روایات کا مجموعہ قابل عمل اس کو قرار دے دیتے ہیں. کچھ بھی نہیں، ضروری نہیں ہے. ابھی کورونا کی وجہ سے اذانیں شروع ہو گئی تھی. یہ کون سی اذان ہے بھائی؟ توبہ کرو، اذان دینا شروع کر دی. اذان دینے کے بعد نماز پڑھی ہے؟ نماز نہیں پڑھنی، اذان دینی ہے بس. ایسے ہی خما کا ہم اپنی طرف سے اختراع کر دیتے ہیں. دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ تھا
اذان کے کلمات 2 بار اور اقامت کے کلمات 1 بار کہے جائیں گے، کہنا مسنون ہے۔ تیسرا مسئلہ، اقامت کے الفاظ میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ اقامت کے الفاظ میں صرف قد قامت الصلاۃ 2 بار کہا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے الفاظ 2 بار ادا کیے جائیں گے، یعنی پوری اذان کے اقامت کے جو الفاظ ہیں وہ ایک بار ہیں، سنگل ہے، لیکن قد قامت الصلاۃ اقامت میں 2 بار کہا جائے گا۔ اذان کی ابتدا سے پہلے کون سے الفاظ ادا کیے جاتے تھے؟ کوئی بھی نہیں بھئی، اذان مکہ میں ہوتی ہے، مدینہ میں ہوتی تھی، ہوتی ہے۔ مؤذن اذان سے پہلے کوئی الفاظ ادا کرتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک الی آخری؟ بالکل نہیں، بدعت ہے۔ اذان سے پہلے درود بدعت ہے، اذان کے بعد درود سنت ہے۔ ایک اور بات غلط ہے، اور وہ کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ جب مؤذن کہتا ہے تو اس کی جگہ پر کیا کہنا؟ اقامہ اللہ ادامہا، یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہیں۔ یعنی اقامت کے الفاظ کو ویسے ہی دہرایا جائے گا جس طرح اذان کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، لیکن کوئی اور زائد لفظ نہیں ہے۔ اذان کے بعد کلمہ پڑھنا نہیں ہے۔ جو دعائیں ہیں نا، اللہم رب ہذہ الدعوہ، اور دوسری دعا کون سی ہے؟ درود شریف ہے۔ تیسری کون سی ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اچھا، جب تک الفاظ نہیں بتائے گئے تھے تو الصلاۃ جامعۃ کہا جاتا تھا۔ اچھا، آپ میں سے کس کو دعا آتی ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ؟ آتی ہے؟ اس کے علاوہ اگلی کلاس میں آپ نے سنانی ہے سب نے، ٹھیک ہے؟ چھٹی نہیں کرنی، مطلب اس سے اگلی آئیں گے پھر بھی سنوں گا میں، تو یہ الفاظ آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے۔ جس کو آتی ہے تو وہ پڑھنا شروع کر دے اذان سننے کے بعد، اور جس کو نہیں آتی وہ یاد کرنا شروع کر دے۔ آن لائن والے کس کو سنائیں؟ اپنے آپ کو، وہ پڑھنا شروع کر دے بس اذان سن کر، جو سنت طریقہ ہے۔ ایک اذان کا جواب کافی ہے، اذانیں تو بہت ہوتی ہیں، ایک اذان کا جواب کافی ہے، اور ایک اذان پر دعا پڑھ دینا کافی ہے، کفایت کر جائے گا۔ جی، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ثابت ہے، دعا درود شریف پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یہ پڑھنی ہے۔ حی علی الصلاۃ کی جگہ پر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذان کا جواب عورت نے بھی دینا ہے اور مرد نے بھی دینا ہے۔ شیخ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اقامت اور نماز پڑھنے کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو کیا اس کی کوئی جی ہاں، ریفرنس ہے؟ صحیح ہے۔ 2 باتیں ہیں کہ یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے، یعنی کم سے کم 2 رکعت ہیں۔ کوئی بھی نماز ہے، اذان اور اقامت کے بیچ میں 2 رکعت ضرور ہیں، پڑھنی چاہیے، سنت وغیرہ۔ اور دوسرا ہے اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے یہ۔ اگلی حدیث،
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जवाब भी इन्हीं अल्फाज से देना है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अबू जुहैफा वहब बिन अब्दुल्ला अस्सुआई रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ये अबू जुहैफा ये कुनियत है इनकी, कुनियत, और वहब बिन अब्दुल्ला अस्सुआई इनका नाम है। कहते हैं अतईतुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, वहुवा फी कुब्बतिन लहू हमरा मिन अदमिन, रसूलुल्लाह सल्लम अपने खेमे में थे, और ये खेमा जो था रसूलुल्लाह सल्लम का, ये उस खेमे में थे और आपने सुर्ख कलर का जुब्बा पहना हुआ था, ठीक है, सुर्ख कलर का जुब्बा पहना हुआ था और रसूलुल्लाह सल्लम खेमे में मौजूद हैं। अच्छा, यहां सुर्ख लिबास पहना मर्दों के लिए ममनू है। सवाल पैदा होता है, नबी इस्लाम ने सुर्ख जुब्बा पहना हुआ है, अच्छा, मना खालिस सुर्ख मना है, खालिस यानी उसमें जो है वो लाइनिंग वाला जो होता है ना, वो जायज है। ये भी ऐसा ही था, ये टोटल सुर्ख नहीं था, इसमें लाइनिंग थी। हदीस में वजाहत मौजूद है कि उसमें खुतूत थे, खुतूत यानी धारियां बनी हुई थी रेड कलर की। तो अगर मिक्सिंग है, रेड है, रेड के साथ कोई और कलर, तो जायज है, लेकिन मुकम्मल रेड लिबास मना है, मुकम्मल जर्द लिबास येलो कलर का वो मना है, बस मना है। हाँ, हदीस में आता है मना है मर्दों के लिए। वो देखे ना मिरासी खड़े हुए होते हैं येलो कलर पहनकर। शेख औरतों के लिए भी मना है? नहीं, मर्दों के लिए, मर्दों के लिए। औरत तो रेड पहन सकती है, उसमें कोई कलर में। मर्द के लिए रेशम मना है और ये 2 कलर मना है, लेकिन इन 2 कलर के अंदर भी अगर मिक्सिंग हो, किसी और कलर को कंट्रास्ट हो, तो पहन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, ऑरेंज येलो तकरीबन एक जैसे ही है ये। हाँ, मर्द के लिए गोल्ड भी मना है, मर्द के लिए बहुत सारी चीजें मना है, ना वो सोना पहन सकता है, ना वो रेशम पहन सकता है, ना ये कलर पहन सकता है। इसके लिए कुछ ज्यादा वो श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है इसको। हाँ, औरत के लिए ये है कि वो उसको ये सारी चीजें जायज है। हाँ, मर्द सिर्फ चांदी पहन सकता है, चांदी पहन सकता है, चांदी में भी वो ये कांटे नहीं पहनेगा, सिर्फ अंगूठी पहन सकता है बस। कुछ मर्द जो है वो उन्होंने वो बालियां पहनी भी होती हैं शोखी मारने के लिए। औरत के साथ मुशाबत करने वाले पर लानत है, ऐसा मर्द जो औरत के साथ मुशाबत इख्तियार करता। फखराज बिलाल, बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु निकले, बी वदुइन, वदू किसको कहते हैं? वुदू के पानी को। बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु वुदू का पानी लेकर निकले। अल्लाह के रसूल सल्लम का झूठा पानी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वुजू से पानी से वुदू किया था, वो बचा हुआ पानी लेकर आए। फमिन नादिहिन व नाइलिन, किसी को पानी के छींटे मिले और किसी को पानी मिल गया, यानी किसी को थोड़ा सा पानी मिल गया और किसी को सिर्फ छींटे नसीब हुए। तो छींटे भी मिल जाए तो ये क्या है? तबर्रुक। रसूलुल्लाह सल्लम का ये तबर्रुक है जो सहाबा इकराम हासिल किया करते थे। कौन सा तबर्रुक हासिल करते थे? आपके जिस्म पर लगी हुई कोई भी चीज है, लिबास, आपका पसीना, आपका लुआब, आपका वुजू का बचा हुआ पानी, इन चीजों से तबर्रुक हासिल करते थे। लेकिन 2 बातें बहुत गलत है जो मंसूब की जाती हैं, बहुत ही गैर मुनासिब बात, कि साहबा इकराम नऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लम के पेशाब से भी तबर्रुक हासिल करते थे। बोलो बराज, बिल्कुल ज्यादती वाली बात है, ऐसी कोई बात साबित नहीं है। लुआब, लुआब थूक को कहते हैं।
جی اچھا اب تبرک کا اور بھی بابا جی آ گیا جی, بابا جی کو ہاتھ لگا رہے ہیں ایسے, بابا جی کے تھوک کو چاٹ رہے ہیں, یہ بابا جی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک کا معاملہ جو ہے آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. صحابہ کرام نے اس کے علاوہ اپنے آپ کا تبرک پیش کیا ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں بر صغیر پاک اور ہند میں زمین میں دفن ہو جائے تو اس کی تبرکیں ہی ختم نہیں ہوتی. شرک اور بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. پہن سکتے ہیں. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں سے کیڑے مکوڑے آ گئے؟ آپ لوگوں نے تو نہیں چھوڑے کلاس ختم کرنے کے لیے؟ نبی علیہ السلام نکلے وعلیہ خلۃ حمراء, اور آپ نے سرخ جبہ پہنا ہوا تھا. خیمہ بھی کیا تھا؟ جس خیمے میں چمڑے کا خیمہ تھا اور وہ کیا تھا؟ سرخ. اور سبحان اللہ آپ نے جو ہے ریڈ کلر کا جبہ پہنا ہوا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک سفید کلر آپ کا, بڑے بڑے بال, سینے پر بھاری بھرکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی, اور ریڈ قسم کا آپ نے جبہ پہنا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کا جو حسن و جمال ہے وہ لاجواب تھا. سبحان اللہ. کأنی انظر, سیدنا بلال کہتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں الی بیاض ساقیہ, آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو. بیاض سفیدی کو کہتے ہیں. ہاں جبہ جو ہوتا ہے نا, جبہ نبی علیہ السلام کا تھوڑا سا اوپر تھا, نصف پنڈلی تک آ رہا تھا, ہاف پنڈلی تک. تو نبی علیہ السلام کی پنڈلیوں کو میں نے دیکھا سفید چمکتی ہوئی. آپ کا جو مرد کا جو لباس ہے وہ کیا ہے؟ ٹخنوں سے اوپر اور نصف پنڈلی سے نیچے. نصف پنڈلی سے اوپر نہیں ہو سکتا اور ٹخنوں سے نیچے نہیں ہو سکتا, اس کے بیچ میں رکھنا ہے. اور عورت کا کیا ہے؟ پورا پاؤں کور ہو, اس کا پورا پاؤں کور ہو. ہمارے ہاں اگر کسی کو کہا جائے نا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لو, مرد کہتا ہے ہمارے پاس لباس کی کمی ہے کیا؟ اور جی میں آتا ہے تو چڈی پہن کر باہر آئے جاتے ہیں. تو اب لباس میں کمی کہاں سے آ گئی؟ جب حدیث میں آیا آپ کو یہ کرنے کا تو آپ نے یہ اعتراض اٹھا دیا, اور جب آپ کے جی میں آیا تو آپ نے وہ کام کر لیا جو جائز ہی نہیں ہے. نصف پنڈلی سے اوپر بے حیائی ہے مرد کے لیے, جائز نہیں ہے اس کے لیے. دیکھیں ہمیں جو لباس رکھنے کا حکم ہے نا, کبھی کبھار ہوتا ہے اپنوں میں بیٹھا ہوا ہو, اپنوں میں بیٹھا ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. جیسے آپ کی جو ران ہے, ران چھپائی ہوئی آپ نے, جو آپ کے گھٹنے ہیں اس سے نیچے ظاہر ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جب حیا کا معاملہ آ جائے تو پھر سے نیچے ہی رکھنا ہے آپ نے, اس سے اوپر نہیں رکھنا. موزے مطلب موزے ضروری نہیں ہے, عورت اپنے لباس کو اس طرح رکھے کہ پاؤں پر بھی اس کا کپڑا آ رہا ہو. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں تو اب بتانی پڑیں گی, یہ چیزیں تو آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی نا. یہ چیزیں بھی پوچھیں, میں اس میں انشاءاللہ کر دیتا ہوں جو کر سکتا ہوں نا. ٹھیک ہے, میرے پاس وہ پڑا ہوا ہے اس کا, شاید اس کی کاپی دے دیں گے. اوریجنل ہے کیا؟ اس میں اگر غلطی ہو جائے مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ساق کس کو کہتے ہیں؟ ساق پنڈلی کو, اور بیاض سفیدی کو. یعنی کہہ رہے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں, کا مطلب ہے مجھے وہ یاد آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس طرح سرخ جبے میں آیا کرتے تھے, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا. وہ مجھے منظر اب بھی یاد ہے. میں نے بتایا تھا صحابہ کرام کی ایک خوبصورت عادت, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محفوظ کرتے تھے, ہر ادا کو.
آپ کا عمل، آپ کی سیرت، آپ کی صورت اس کو محفوظ کرتے تھے. وہ اسلام کے دین کے کون ہیں؟ گواہ بھی ہیں، عامل بھی ہیں، دائی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں. فتوضا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. وَأَذَّنَ بِلَالٌ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ اذان دی. بلال کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، میں شروع ہوا اپنے منہ کو ادھر ادھر گھمانے لگا، ادھر ادھر. یقول یمینا وشمالا، یعنی دائیں اور بائیں. کس موقع پر؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں. حی علی الصلاح میں دائیں طرف اور حی علی الفلاح میں بائیں طرف. ثم رکزت له عنزۃ، نبی الاسلام کے لیے ایک لاٹھی کو، نیزے کو، برچھی کو گاڑا گیا. برچھی جو ہوتی ہے نا، عنزہ لکڑی ہوتی ہے جس کے آگے نوک بنی ہوتی ہے لوہے کی. پچھلے سال میں نے بتایا تھا آپ کو 3 مقاصد کے لیے آپ اپنے ساتھ یہ لاٹھی رکھا کرتے تھے. نیزہ، برچھی، کیا ہے وہ؟ سترے کے لیے، جب بھی آپ نے نماز پڑھنی آپ کے سامنے کوئی چیز ہو. نمبر 2، کوئی موزی چیز، تکلیف دہ چیز، آپ کے پاس ایسی چیز موجود ہونی چاہیے نا، آپ اس کو ماریں. ٹھیک ہے. تیسرا، جی ہاں، جب آپ نے کہیں پیشاب کرنا ہوتا، سخت جگہ ہوتی، بات تو ظاہر ہے چھینٹے پڑیں گے، تو اس کو نرم کرتے آپ زمین کو اس کے ذریعے، کیونکہ اس میں نوک بنی بھی ہوتی ہے. اور نرم کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تاکہ چھینٹے وغیرہ نہ پڑیں. فتقدم، آپ آگے بڑھے. وصلی الظہر رکعتین، آپ نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی. کیوں؟ سفر کا واقعہ ہے یہ. سفر میں فرض کتنی ہوتی ہیں؟ 2. ثم لم یزل یصلی رکعتین، پھر آپ 2 رکعت ہی پڑھتے رہے. حتی رجع الی المدینہ، حتی کہ مدینہ واپس آ گئے. تو سفر میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 4 والی 2 ہوتی ہیں. 2 والی 2 ہی رہیں گے اور 3 والی 1.5 ہو جائے گی. 3 والی 3 ہی رہے گی. قصر، جی ہاں. سفر میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک نماز آدھی ہو جاتی ہے 4 والی، اور دوسرا آپ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو اس حدیث کو اذان کے باب میں کیوں ذکر کیا؟ سفر میں ہے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اذانا. یہ ہے اس حدیث کو اس باب میں لانے کا مقصد. سفر میں بھی اذان ہے. آپ حضر میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، اذان ہے. جی ہاں، فجر اور جو مغرب کی اذان ہے، جو نماز ہے، وہ اتنی ہی رہے گی. سفر میں 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی. کون سی ہیں وہ؟ فجر کی 2 سنتیں اور وتر، ان کو آپ نے کبھی ترک نہیں کیا. باقی جو 4 والی رکعت ہے وہ آپ نے 2 کر دی ہیں. اور دوسری چیز ہے اذان، نہ آپ نے حضر میں چھوڑی ہے نہ سفر میں چھوڑی ہے، حتیٰ کہ قضا میں بھی اذان دی ہے آپ نے. آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہے نا فجر کا، کیا پڑھا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک جگہ سوئے اور آنکھ تب کھلی جب سورج نکل چکا تھا. تو آپ نے وہ علاقہ چھوڑ کر تھوڑا سا آگے جا کر آپ نے کہا اذان دو. اذان دی گئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں پڑھی، صحابہ نے سنتیں پڑھی، اور پھر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے. لکھے مسائل. اذان سفر میں بھی دی جائے گی اور حضر میں بھی. بہت لوگوں کو وتر عشاء کا حصہ لگتا ہے. نہیں، ہاں رات کی نماز رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے. باقی اس کا عشاء سے تعلق نہیں ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی اس کو پڑھ لینا ہے. اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھنا ہے. جب آپ سو رہے ہیں تو پڑھ لیں،
اب فجر کے وقت اٹھنا چاہ رہے ہیں فجر کی اذان سے پہلے تو اس وقت پڑھ لیں آپ. موبائل سے اذان سن لیں, سبحان اللہ, موبائل سے اذان سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضر کیا ہوتا ہے؟ اچھا شکر ہے آپ نے پوچھ لیا, ورنہ آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے. حضر کا مطلب جب اپنے علاقے میں ہو آپ, دو ہی حصے ہوتے ہیں نا, ہا زواد را. جب آپ مقیم ہیں, اپنے علاقے میں رہائش پذیر ہیں, تو اس کو حضر کہتے ہیں, ہا زواد را. سفر کا پتہ ہے, جب گاڑی میں بیٹھ کر آپ اپنے شہر سے باہر چلے جائیں 18 کلومیٹر, 18 سے 20 کلومیٹر اپنے شہر کی حدود سے نکل کر, تو اس وقت آپ مسافر ہیں. اپنے شہر میں گھوم رہے ہیں تو آپ مسافر نہیں ہیں. جی ہاں, حاضر سے حضر ہے, بالکل. جی ہاں, وطر کی قضا بھی ہے. اچھا, دوسرا کہ مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں دائیں اور بائیں اپنی گردن کو گھمائے گا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں دائیں اور بائیں مؤذن اپنی گردن کو گھمائے گا. قصر کے مسائل انشاءاللہ پڑھیں گے وہاں. ابھی ہماری نماز نہیں ہوئی, اذان دے رہے ہیں ابھی, تو سفر کے مسائل آئیں گے تو وہاں انشاءاللہ. اچھا, اس کو کیوں گھمایا جاتا ہے دائیں اور بائیں؟ تاکہ آواز پھیلے. جی ہاں بالکل. نمبر 3, سفر میں 4 رکعت والی 2 رکعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, پڑھنا مسنون ہے. سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھنا مسنون ہے. کسی ایک کا جواب دے دیں تو کافی ہے. جو سب سے پہلے وقت پر نماز اذان ہو رہی ہے اس کا جواب دے دیں. نمبر 4, امام کو چاہیے کہ سترے کا اہتمام کرے. تیسرا کیا لکھا ہے؟ تیسرا یہ تھا سفر والی 4 رکعت والی نماز 2 پڑھنا مسنون ہے. نمبر 5, صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام سے شدید محبت. چوتھا, ہاں جی, چوتھا یہ ہے امام کو چاہیے کہ نماز میں سترے کا اہتمام کرے. امام کو چاہیے کہ نماز میں سترے کا اہتمام کرے. سترہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ سترہ نہیں دیکھا؟ سترہ ایک پھل ہے. سترہ اسے کہتے ہیں جو سامنے رکھا جاتا ہے. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا, آپ نے کرسی رکھ لی, آپ کا سترہ بن گیا. دیوار کے قریب ہو گیا, یہ سترہ بن گیا. کسی کو آپ نے بٹھا دیا آگے تو یہ سترہ بن گیا. اپنے سامنے جس بھی چیز کو رکھ کر نماز پڑھیں گے تو وہ سترہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 1.5 فٹ, 1.5 فٹ تک. ہاں, اونچائی میں, چوڑائی میں نہیں ہے. چوڑائی 1 انچ بھی ہے نا تو بھی ٹھیک ہے. اونچائی میں وہ 1.5 فٹ ہو. ہاں, امام اگر سترہ رکھ لیتا ہے تو پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا. اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر ایک کو انفرادی سترہ رکھنا ضروری ہے. اچھا, یہ آگے مسئلہ آئے گا ویسے, لیکن میں بتا دیتا ہوں ہمارے ہاں نماز کے اندر اس چیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا. مطلب دیوار ادھر ہے, آپ قریب ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ نے ادھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے بلا وجہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے اور سترے میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ صرف اتنا کہ ایک بکری کا بچہ گزر سکتا تھا.
ہمارے یہاں تو پورا بکری کا ریوڑ گزر جاتا ہے, اتنا دور کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. مسجد میں آئے گا نماز پڑھنے کے لیے 10 صفحے چھوڑ کر پیچھے کھڑا ہو جائے گا, پتہ ہی نہیں ہے. جتنا سترے کے قریب ہوں گے اللہ کی رحمت اتنا آپ کے قریب ہوگی. سترے اور نمازی کے بیچ میں اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے, تو اس کو قریب لینا ہے یا دور کرنا ہے؟ قریب لینا چاہیے. اور اگر کوئی شخص آپ کے نماز پڑھتے وقت سامنے سے گزر گیا تو کیا ہوگا؟ آپ کی نماز کے اجر میں کمی آ جائے گی. کیوں نقصان کرنا ہے اپنا؟ تبرک کیا ہوتا ہے؟ تبرک ختم بھی ہو چکا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ لیجئے تبرک ہے جی. انڈیا میں تبرک زیادہ بڑھتا ہے, پاکستان میں بھی بہت ہے. داتا دربار سے, شاہ عبداللہ غازی سے, سیون شریف سے, علی حجویری ہو گیا, پاک وطن ہو گیا, پتہ نہیں کون کون سے وہاں بڑے تبرکات ہوتے ہیں. سبحان اللہ, ایسی کوئی چیز متبرک نہیں ہے. ٹھیک ہے, نمازی کے سامنے سے گزر جائیں گے تو اجر میں کمی آ جاتی ہے. وتر آخری نماز پڑھانی چاہیے. جی 5 بتا دیا نا 5. ہاں, صحابہ اکرام کی نبی علیہ السلام سے شدید محبت. کیسے پتا چلا شدید محبت کا؟ کہ آپ کی ذات سے لگی ہوئی چیزوں سے کتنی محبت کرتے تھے وہ. تبرک کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے, مجھے مل جائے پانی, مجھے مل جائے, مجھے مل جائے. حتیٰ کہ بعض روایت میں آتا ہے صحابہ اکرام کے منہ مبارک, اللہ کے رسول کے منہ مبارک سے لعاب جب نکلتا تو وہ گرتا تو صحابہ اکرام اس کو اٹھا لیتے تھے. آپ کے پسینے میں خوشبو تھی. بعض صحابیات کے بارے میں آتا ہے انہوں نے پسینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیشی میں رکھا ہوا تھا اور اس سے تھوڑا تھوڑا پانی میں ڈال کر وہ خوشبو حاصل کیا کرتے تھے. یہ تبرک ہے. باقی آج کے ملنگوں کا کوئی تبرک نہیں ہے. کسی ملنگ نے لباس نہیں پہنا ہوا, کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا, یہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے. جس مقام پر یہ پہنچا ہوا آپ نہیں پہنچ سکتے, وہ لباس نہیں پہنا ہوا اور پہنچا ہوا ہے. حتیٰ کہ ہمارے ہاں کچھ مزارات پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بعض بزرگوں کے بال لے کر آتے ہیں. بال کیوں بھائی؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے. یہ لیاری کے لوگ ہیں ہمارے, بسیں بھر کر جاتے ہیں ٹھٹا, مکی, شاہ عقیق, وہاں کچھ بابے ہیں, ان بابوں کے بال لے کر آتے ہیں. بال بھی کون سے؟ بگلوں کے, نعوذ باللہ, زیر ناف. انہوں نے رکھے ہوتے ہیں بڑے بڑے, کٹواتے نہیں ہیں. بکتے ہیں ان کے بھائی, کیوں کٹوائیں گے وہ؟ کہتے ہیں نا کہ جو عقل کا اندھا ہوتا ہے وہ کئی خداؤں کا بندہ ہوتا ہے. خود قرآن میں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, اللہ فرماتا ہے نجاست اور غلاظت اللہ ان کے حصے میں ڈالتا ہے جن کو عقل نہیں ہوتی. ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں وہ نالین بہت نظر آئیں گے آپ کو. نالین نبی الاسلام کے جوتوں کی ایک جعلی تصویر ہے. اس کے وہ بھی ملتے ہیں, پیچ بھی ملتے ہیں, جھنڈے بھی ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ جو پیچ مارکیٹ میں بنا, چائنا والوں نے بنایا ہے, وہ کہتے ہیں وہ جیب میں رکھیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. وہی کہتے جعلی ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے, تو یہ گستاخی ہے. جوتے کیوں کہا آپ نے؟ نعلین کو. سلاد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز. یہ گستاخی نہیں ہے؟ آپ نے نماز کیوں کہا؟ یہ ٹھیک ہے, نعلین کو جوتا نہیں کہہ سکتے آپ. یہ ہماری اختراع کی محبت ہے. محبت تو صحابہ نے کی ہے, عمل سے, اتباع سے, آپ کی ذات سے اور آپ کی بات سے. کن چکروں میں پڑ گئے آپ؟ سیکنڈ پوائنٹ ہم کہاں پہنچ گئے؟ شیئر کر دیں بھائی کوئی پوائنٹ. استخارہ کیا ہوتا ہے؟ میرا استخارہ سینٹر نہیں ہے جی. ٹھیک ہے,
استخارہ کیا ہوتا ہے وہ پڑھیں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ. یہ حدیث پڑھ لیں پھر اس کے بعد پوچھیے گا. سر جی آپ نے پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ رکوع کی ایک اور دعا ہے، تو جب آپ نے ہمیں یاد کرنے کے لیے دی تھی، ٹھیک ہے؟ رکوع کے بعد کی جی تو یاد رکوع، کی ہے؟ جی سنا دیں پھر. چلیں شاباش، یاد دلایا تو سنائیں. سبحانک اللہم ربنا والحمدک اللہم اغفر لی، یہ یاد تھی. رکوع سے اٹھنے کے بعد کہا ہوگا میں نے. رکوع کی دعا آپ نے کہا تھا نا. رکوع اور سجدے کی دعا، ٹھیک جی. ہے. تو ہماری فیملی میں کہہ رہے تھے کہ پھر سبحان رب العظیم اور سبحان رب الاعلیٰ کیوں ہمیں پڑھایا گیا؟ ہاں تو ٹھیک ہے، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے. لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نصر کے بعد اسی دعا کو پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، تو آپ کے کہہ دیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بھی پڑھنا ہے. وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ دعا اللہ کے رسول زیادہ پڑھا کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. دونوں میں اجر ایک ہی جتنا ملے گا، ہاں مطلب ثواب ایک ہی جتنا ملے گا. ظاہر ہے اس کے الفاظ زیادہ ہیں، جس کے الفاظ زیادہ ہیں اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. ایک اور مسئلہ لکھیں. مردوں کے لیے سرخ لباس پہننا منع ہے، البتہ سرخ کے ساتھ کوئی اور کلر شامل ہو جائے تو جائز ہے. میں سوال نہیں سمجھ رہا آپ کا. جمعے کے ساتھ قصر کر سکتے ہیں، کیا مطلب؟ جمعے کی تو ہوتی ہے 2 رکعت ہے، اب قصر اس میں کیا کرنا ہے؟ ایک پڑھنی ہے. جمع بین صلاتین کہہ سکتے ہیں، جمعے کے ساتھ اثر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. مردوں کے لیے سرخ لباس پہننا منع ہے، البتہ کوئی اور کلر شامل ہو جائے تو جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا. جی سوال ہے کوئی؟ مقتدی کے آگے سے جا سکتے ہیں اگر ضرورت ہو. امام نے اگر سترہ رکھا ہوا تھا. جی ہاں، یلو کا بھی یہی ہے. مکمل سرخ قمیص نہ ہو، قمیص بھی اگر پہنی ہے تو اس میں بھی لائننگ ہو. ایک چھوٹی سی حدیث ہے، پڑھ کر ختم کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان بلالا یؤذن بلیل، بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیتے ہیں. آپ نے فرمایا بلال رات کو اذان دیتے ہیں، فَكُلُوا پس تم کھاؤ، حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، حتیٰ کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے دیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک اذان سحری کی اور ایک اذان فجر کی. تو آپ نے فرمایا بلال اذان دیتے ہیں سحری کی تو تم کھاؤ اور پیو، روزہ رکھ لو، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے دیں تو پھر کھانا پینا چھوڑ دو. اس سے پتہ چلا کہ اذان سحری کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سحری کی اذان کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں. ہمارے میں کیا ہوتا ہے صرف رمضان میں، وہ بھی بعد مساجد میں. سعودی عرب میں چلے جائیں پورا سال اذان ہوتی ہے، حرمین میں بھی ہر جگہ ہوتی ہے. اس سے ایک بات اور پتہ چلی، 2 مؤذن بھی رکھ سکتے ہیں ایک مسجد میں. حرمین میں تو پتہ نہیں کتنے مؤذن ہیں. اچھا، بعض حدیثوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تو کھاؤ اور پیو، عبداللہ بن بلال اذان دے تو کھانا چھوڑ دو. تو اس کا مطلب باریاں چینج ہوتی تھی، کبھی سحری کی اذان بلال دیتے تھے، کبھی عبداللہ بن مکتوم دیتے تھے. جی ہاں، پھر گزر سکتے ہیں.
نابینا تھے. اچھا مسائل لکھے ہیں. پہلا مسئلہ سحری کی اذان دینا مسنون ہے. آپ تو بنی اسرائیل والے سوال کر رہے ہیں. پوری جیکٹ ریڈ ہے, بٹن سفید ہیں. اب میں کیا جواب دوں اس کا؟ بٹن کپڑے کا حصہ ہے, کپڑا تو نہیں کہیں گے نا اس کو, کپڑے کی بات ہو رہی ہے. ہاں اگر ہے تو اس کو آپ کلر کرا لیں دوسرا. ہمارے ہاں افسوس کا مقام یہ ہے, ایک تو اذان نہیں ہوتی سحری کی مساجد میں, دوسرا افسوس یہ ہے کہ رمضان میں ڈھول دھماکے والوں کو رکھا جاتا ہے, ہمارے گھر کے پاس آ کر پیٹ کر جائیں تاکہ ہم اٹھ جائیں. اور بعد مساجد میں کیا ہوتا ہے, پوں یہ ہوتا ہے نا, یا بعض میں کیا ہوتا ہے, اٹھ جائیے اذان کا وقت کم رہ گیا ہے. جب کسی مسجد سے اذان کی آواز آ جائے نا تو پھر توپوں کا رخ ادھر ہوتا ہے, یہ ڈبل اذان کہاں سے آ گئی, یہ بدعت ہے. بقیہ چیزیں ٹھیک ہے, جو سنت پر عمل کر رہا ہے وہ بدعت ہے. اگر کہیں ہوتی بھی اذان ہے تو صرف رمضان میں ہوتی ہے, تو اس کا رمضان سے تعلق نہیں, پورے سال کے ساتھ ہے. دوسرا مسئلہ, ایک مسجد میں کئی مؤذن رکھے جا سکتے ہیں. ایک مسجد میں کئی مؤذن رکھے جا سکتے ہیں. جی ہاں, ایک ہی اذان ہے سحری اور تہجد کی. تیسرا مسئلہ ہے, نابینا کو مؤذن اور امام رکھا جا سکتا ہے. نابینا کو مؤذن اور امام رکھا جا سکتا ہے. یہ عبداللہ بن ام مکتوم تھے, یہ مؤذن بھی تھے اور امام بھی تھے. ان کو امام بھی بنایا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قافلے میں گئے تھے تو مدینہ میں ان کو امام مقرر کر کے گئے تھے. تو مؤذن اور امامت دونوں منصب سنبھال سکتا ہے. فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ نابینا امام نہیں ہو سکتا, امام نہیں ہو سکتا. میری سپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی سپیڈ کم ہے؟ ایک مسجد میں 2 مؤذن رکھے جا سکتے ہیں, یہ سیکنڈ مسئلہ تھا. وہ ان کا مسئلہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نابینا کو اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ طہارت کا مسئلہ آئے گا, نابینا شخص کی طہارت کا مسئلہ آئے گا. ہم کہتے ہیں نابینا شخص بینا شخص سے زیادہ بہتر ہے. کیسے بھائی, ایک طہارت جسم کی ہوتی ہے, ایک طہارت روح کی ہوتی ہے. تو روح کی طہارت جتنی نابینا کی ہے اتنی بینا کی نہیں ہو سکتی. بالکل, اگر اللہ تعالیٰ نے, بالکل ایسے لوگوں کو اللہ نے اور زیادہ صلاحیت دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. شیخ 2 سوال پوچھنا ہے جی. یہ اوپر جو حدیث پڑھی ہے اس کے متعلق. ایک تو میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ مفہوم بتا رہی ہوں کہ جو شخص نماز کے آگے سے گزر جاتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ مطلب سزا یا کچھ اس طرح کی کوئی وعید ہے, تو ایسی کوئی حدیث ہے؟ جی ہاں بالکل, حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزر جاتا ہے جان بوجھ کر,
نہ پتا ہو تو الگ بات ہے، جان بوجھ کر، تو اگر اسے اس کا جرم پتا چل جائے، گناہ، تو 40 سال تک وہ کھڑا رہنا پسند کرے گا لیکن آگے سے نہیں گزرے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح. اور ایک اور میں نے یہ چیز سنی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اور جگہ گزرنے کی نہ ہو تو کم سے کم 3 صفیں چھوڑ کے، یعنی کہ 3 صفوں سے پہلے سے آپ گزر سکتے ہو. تو ایسی کوئی بات ہے؟ حدیث کوئی نہیں ہے ایسی، حدیث نہیں ہے. کوئی حدیث نہیں. ایک اجتہاد ہے لیکن حدیث کوئی نہیں ہے اس پہ. جب استخارہ کا سوال کیا تھا، بھئی استخارہ بھاری نہیں ہوتا. کہتے ہیں استخارہ بار بار نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ استخارہ بھاری ہوتا ہے، بالکل ہلکا ہوتا ہے. 2 رکعت پڑھیں دن میں رات جب بھی، اس کے بعد دعا استخارہ کر لیں، استخارہ ہو گیا. فی ھذا الامر میں آپ اپنا مسئلہ رکھتے ہیں اللہ کے سامنے، بس استخارہ کسی سے کرا نہیں سکتے. استخارہ سینٹر کھول کر لوگ بیٹھے ہوئے، ایمان فروش لوگ ہیں وہ. گزر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی راستہ نہ ہو تو، وگرنہ نہیں. اگزام، امتحان اتنا آسان آئے گا کہ آپ جب صفحہ کھولیں گے پیپر میں وہ لکھا ہوگا جو آپ سننا چاہیں گے. 5 سوال ہیں، 4 کرنے ہیں، لکھا ہوگا اس مسئلے میں آپ اپنا موقف پیش کریں. یعنی آپ نے ایک سوال لکھا، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، ایک سوال ہے، سوال فردی ہے، وہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، میں وہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تو لکھ دیا میں نے پیپر میں. سونے پر زکوٰۃ کا حکم لکھیں، سونے پر زکوٰۃ کا حکم لکھیں. ایسا آئے گا، اس طرح آئے گا. بس آپ نے کہنا یہ ہے، بس یہ ہے اور یہ اور یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں حدیث لکھیں، بالکل نہیں. حدیث لکھیوں کہ اس کا اعراب لگا کر ترجمہ کر دیں بس. یا اس حدیث میں 2-3 مسائل جو بنیادی ہیں آپ کو معلوم ہے وہ لکھ دیں بس. جہاں تک ہم 26 اکتوبر تک پڑھیں گے، بس کل کی جو کلاس آئے گی نا، آخری جو جمعرات کو کلاس آئے گی، بس وہاں تک. کیا کہہ رہے ہیں؟ لفظی ترجمہ نہیں، مفہومی ترجمہ کر دیں. آپ مفہومی ترجمہ کر دیں. اتنا آسان آئے گا کہ آپ کہیں گے یہ تو حلوہ ہے، اتنا آسان آئے گا. جی ہاں، استخارہ کب جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ٹوٹ گیا؟ بارش ہو رہی ہے شاید. جی ہاں، اورنج کلر جو ڈارک اورنج ہوتا ہے اس سے بھی نہیں پہننا چاہیے. نہیں، اگر قصر کی بات بتائی تھی تو قصر کے حوالے سے مختلف روایات ہیں. تو صحیح مسلم میں ہے کہ 19 دن تک اگر آپ کا ارادہ ہے نا 19 دن تک، تو پھر ٹھیک ہے، قصر کریں. 19 دن سے زائد ہے تو پھر پوری نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے.